کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جب لگتا ہے بس ہر طرف اندھیرا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ لیکن آپ جانتے ہیں، ٹھیک انہی مشکل ترین لمحوں کے لیے ہمیں ایک ایسی روشنی دی گئی ہے جو ہر مایوسی کو ختم کر سکتی ہے۔ چلے آج اسی رہنمائی کو سمجھتے ہیں۔ تو آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جس سے ہم میں سے شاید ہر کوئی کبھی نہ کبھی گزرا ہے۔ وہ کیفیت جب لگتا ہے کہ تمام راستے بند ہو چکے ہیں اور آگے کوئی حل نظر ہی نہیں آ رہا۔ ہاں، زندگی میں اگر مشکل وقت چل رہا ہو اور ایسا لگے کہ بس ہر دروازہ بند ہو گیا ہے، یہ صرف الفاظ نہیں ہے نا؟ یہ ایک احساس ہے، ایک کیفیت ہے، اور جو اس سے گزر رہا ہوتا ہے نا، صرف وہی اس کا درد سمجھ سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسے میں کیا کریں، کدھر جائیں؟ اور یہیں پر اللہ کی رحمت آتی ہے۔ ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا گیا، خاص، بالکل خاص ایسے ہی حالات کے لیے ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا انمول تحفہ دیا ہے جو امید کا ہر دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور یہ کوئی عام دعا نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی خاص دعا سکھائی گئی ہے جس کے معنی بہت گہرے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ یہ مشکل ترین اوقات کے لیے ایک براہ راست آسمانی جواب ہے۔ تو اب ہم ان مبارک الفاظ کو دیکھتے ہیں جن میں سکون اور طاقت کا ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ چھپا ہے۔ ان الفاظ کو پورے دل اور دھیان سے سنیے گا۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ تو یہ تھے وہ الفاظ، لیکن ان کی اصل طاقت صرف زبان سے ادا کرنے میں نہیں، بلکہ ان کے مطلب کو روح میں اتارنے میں ہے۔ آئیے اب اس کے گہرے مفہوم کو سمجھتے ہیں کہ یہ الفاظ اصل میں کہتے کیا ہیں۔ اب ذرا اس دعا کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھیے یہ کیسے قدم بقدم آپ کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کہتے ہیں اللہ میرے لیے کافی ہے، مطلب میری ہر ضرورت، ہر پریشانی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ پھر آپ اقرار کرتے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ توحید کا اعلان ہے جو دل سے ہر دوسرے ڈر کو نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اصل بھروسہ، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، یہ ہے توکل۔ اور آخر میں آپ اس یقین کو مکمل کرتے ہیں کہ وہی عرش عظیم کا مالک ہے، یعنی جس پر آپ نے بھروسہ کیا ہے وہ کوئی معمولی ہستی نہیں، وہ پوری کائنات کے سب سے بڑے تخت کا مالک ہے۔ سوچیں ذرا، اس سے بڑی طاقت کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں لفظ توکل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب صرف بھروسہ کرنا نہیں ہے۔ توکل کا مطلب ہے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے کے بعد نتیجہ مکمل اعتماد کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دینا، اس یقین کے ساتھ کہ اس کا فیصلہ ہمارے منصوبے سے ہمیشہ بہتر ہی ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب جب ہم نے اس دعا کو جان لیا ہے، اس کے معنی سمجھ لیے ہیں، تو اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا قدم ہے اسے یقین کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنانا اور اس کی امید بھرے پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچانا۔ تو سب سے اہم بات یہی ہے، اس دعا کو صرف عادت کے طور پر نہیں بلکہ پورے یقین کے ساتھ پڑھیں، اس ایمان کے ساتھ کہ جس ذات سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ ہر مشکل کیسے آسان ہوتی ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، آپ کے ارد گرد ایسا کون ہے جسے اس پیغام کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی دوست ہو، خاندان میں کوئی ہو جو بظاہر تو ٹھیک لگ رہا ہو لیکن اندر ہی اندر کسی مشکل سے لڑ رہا ہو۔ شاید امید کے یہ چند الفاظ ہی اس کے لیے بہت بڑا سہارا بن جائے۔ تو چلیں مل کر اس دعا کی قبولیت کے لیے آمین لکھتے ہیں۔ اور ہاں، اس پیغام کو صرف اپنے تک نہ رکھیں، اسے آگے بڑھائیں، ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن کی آپ فکر کرتے ہیں۔ کیا پتا آپ کا ایک چھوٹا سا شیئر کسی کی ڈوبتی ہوئی امید کو سہارا دے دے اور اس کی زندگی بدل دے۔